کے مشترکہ اجلاس میں آیت اللہ علی خامنئی اور فتنہ الخوارج کے ہاتھوں شہید ہونے والے پاکستانیوں کے لیے دعائے مغفرت اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ اجلاس کے دوران اراکین پارلیمنٹ نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اراکین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قومی یکجہتی کو مزید مضبوط بنایا جائے گا اور ملک کے امن و استحکام کے لیے ہر سطح پر کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پچھلے 10 مہینوں نے قوم کو گہرے اور پیچیدہ طریقوں سے آزمایا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان کی خود مختاری کو کسی بھی محاذ پر چیلنج کیا گیا تو ملک نے اس کا جواب اسٹریٹجک تحمل اور پختہ عزم کے ساتھ دیا۔ صدر کا کہنا تھا کہ دونوں سرحدوں پر یکے بعد دیگرے بلا اشتعال حملوں کے باوجود مسلح افواج نے شاندار پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے دفاع کو یقینی بنایا۔ سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا آفریدی نے ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا اور ایرانی قیادت اور عوام سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر گہرے رنج و دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور اس کڑے وقت میں ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق خصوصی اجلاس میں صوبے میں جدید سیکیورٹی حکمت عملی نافذ کرنے کے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں پری ایمپٹیو سیکیورٹی ماڈل کے نفاذ، سائبر کرائم کے خلاف خصوصی انویسٹیگیشن یونٹ اور خواتین اور بچیوں کے لیے علیحدہ سیل کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اضلاع میں ڈسٹرکٹ آن لائن کرائم سینٹرز قائم کرنے، بائک سمیت تمام گاڑیوں پر ای ٹیگ لگانے اور غیر روایتی داخلی پوائنٹس کی سخت نگرانی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے جدید ترین ڈرون ڈیفنس سسٹم کی فوری خریداری اور جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف کامبنگ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو یکسو اور متحرک ہونا ہوگا۔ سعودی ریفائنری پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے باعث خطے میں توانائی کی سپلائی اور سمندری راستوں سے متعلق خدشات بڑھ گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق قطر کی جانب سے LNG ترسیل میں رکاوٹ اور خلیجی بندرگاہوں پر دباؤ نے عالمی منڈی میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوا اور جنگ طویل ہو گئی تو امریکہ، اسرائیل اور بعض عرب ممالک کو سفارتی اور عسکری سطح پر سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بڑی عالمی طاقتیں خصوصاً چین اور روس ممکنہ طور پر کسی سفارتی حل میں کردار ادا کر سکتی ہیں، تاہم اس کے علاقائی اور عالمی سیاسی مضمرات گہرے اور طویل المدت ہوں گے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی قیادت میں تحریک انصاف کے وفد نے ایرانی سفارت خانہ کا دورہ کیا۔ وفد نے شہید آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایرانی سفیر سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے ایران اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات اور باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ نے جوائنٹ سیشن کے دوران شدید احتجاج کیا۔ ارکان عمران خان کی تصاویر لے کر پارلیمنٹ میں آئے اور نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت کے فیصلوں اور پالیسیوں کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی ماحول میں عوام کے حقوق اور جمہوری اقدار کو تحفظ دینا ضروری ہے اور یہ احتجاج اسی مقصد کے تحت کیا گیا ہے۔ امریکہ کے اتحادی عرب ممالک کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ غلط پوزیشن میں ہے۔ ایران خلیج میں میزائلوں کی بارش کر رہا ہے اور دفاعی سسٹمز ناکام ہو رہے ہیں۔ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو چھوٹے خلیجی ممالک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ایران کی حوصلہ افزائی غیبی امداد یا بیرونی تعاون کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ اور اتحادی پریشان ہے اور روس اور چین کے کردار پر الزام لگا رہا ہے۔ امریکہ کی فوجی قربانیوں سے عوام میں احتجاج کا امکان بڑھ گیا ہے۔ روس اور چین ممکنہ طور پر ایران کو خفیہ مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ جنگ عالمی طاقتوں کے توازن اور خطے کی سیاست بدل سکتی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے مبینہ اہداف پر قادر اور اماد نامی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایرانی سرکاری ذرائع کے مطابق یہ کارروائی حالیہ کشیدگی کے تناظر میں کی گئی اور اسے دفاعی رد عمل قرار دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں اور مزید اقدامات بھی زیر غور ہیں۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہیرزوگ ایران کے بیت شمس کے حملے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے براہ راست نشریات میں رو پڑے اور کہا کہ یہ حملہ نہایت المناک تھا۔ اثرات اسرائیلی عوام کے لیے شدید دکھ اور صدمے کا باعث ہیں۔
میزائل نے عبادت گاہ کو مکمل تباہ کر دیا اور پناہ گاہ میں داخل ہو گیا۔ بیت شیمس حملے میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں بچوں اور شہریوں کی ہلاکت، گھروں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں 18,000 بچے شہید، سینکڑوں مسجدیں مسمار، لاکھوں لوگ بے گھر۔ انسانی بحران غیر معمولی شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیلی قوم خوف کے مارے بنکرز میں چھپی ہوئی ہے اور باہر موجود بھی شدید خوفزدہ ہیں۔ ایرانی قوم سڑکوں پر نکل کر اپنے مجاہدین کے حوصلے بڑھا رہی ہے اور انتقام لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک قوم خوف اور گھبراہٹ میں جکڑی ہوئی ہے، جبکہ دوسری قوم متحد ہو کر مزاحمت اور عزم کے ساتھ میدان میں موجود ہے۔